ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاک بھارت جنگ پر کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ راتوں رات کایا پلٹ گئی. انڈیا جیتی ہوئی بازی ہار گیا اور پاکستان جو ہے وہ ہاری ہوئی بازی جیت گیا. کیا یہ غرور کا نتیجہ ہے کہ انڈیا نے غرور کیا تھا، تکبر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تکبر پسند نہیں ہے؟ اس کے نتیجے میں انڈیا کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑا. یقیناً یہ پاک فضائیہ کا بہت تاریخ ساز کارنامہ ہے جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. لیکن سوچنے والی بات یہ کہ پورے مغربی دنیا پر جب یہ جنگ شروع ہوئی تو بہت بڑا ایک جوا کھیلا گیا اربوں ڈالروں کا، اور بڑے بڑے جو کھلاڑی ہیں، بڑے بڑے جو جواری ہیں، انہوں نے پاکستان پر بازی لگائی تھی کہ پاکستان یہ جنگ جیت جائے گا اور انڈیا یہ جنگ ہار جائے گا. کیا سوچ کر انہوں نے پاکستان پر یہ بازی لگائی تھی، اور اس کے بعد واقعی پاکستان جب یہ جنگ جیت گیا تو وہ جواری بھی جو ہے وہ اربوں ڈالر جو ہے وہ اس جنگ کے نتیجے میں جیت گئے. اب یہ جنگ جو ہے یہ پاک فضائیہ کا ایک تاریخ ساز کارنامہ ہے جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. رافیل طیارہ گرا دیا گیا. رافیل طیارہ کی پوزیشن انڈیا کے پاس بالکل ویسی تھی جیسے ٹائٹینک کی تھی ایک زمانے میں، کہ ٹائٹینک ایک ایسا بحری جہاز تھا کہ جو کہ اپنے وقت کا بہت ہی مستحکم جو ہے وہ جہاز تھا، کہ جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس جہاز کو کوئی طوفان جو ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یعنی یہ اتنا بڑا دعویٰ کیا گیا تھا، یعنی اتنا بڑا تکبر کیا گیا تھا. کیا ہوا؟ ایک برف کے پہاڑ سے ٹکرا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. یہی جو ہے وہ خود جو رافیل جو طیارہ ہے اس پر جو ہے خود فرانسی حکومت کا اور اس کے ساتھ ساتھ خود انڈین حکومت کو بہت ہی گھمنڈ تھا، بہت ہی ان کو ناز تھا کہ یہ طیارہ جو ہے یہ اس کا مقابلہ جو ہے کوئی اور جنگی طیارہ نہیں کر سکتا. یعنی کسی میزائل کا اس پر اثر نہیں ہو سکتا. یہ جہاں گھسے گا، جہاں جائے گا تباہی مچا دے گا اور وہاں سے واپس آ جائے گا خیر و عافیت کے ساتھ. یہ ان کو ایک تکبر تھا، یہ ان کے پاس ایک گھمنڈ تھا. اس کو لے کر جو ہے وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے تھے، پاکستان کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے. کیا ہوا؟ جب پاکستان پر انہوں نے حملہ کیا، رافیل طیارے کا استعمال کیا، تو دوسرے تیسرے دن ہی پاکستان کے جو ہے فضائیہ نے رافیل کو گردن سے مروڑ کر جو ہے گرا دیا. لیکن انڈیا نے جو ہے وہ اس کا اعتراف نہیں کیا، کیونکہ شطرنج کا کھیل تھا. شطرنج کے کھیل میں اگر کنگ کو یا کوئین کو آپ شے کر دو تو پوری بازی جو ہے وہ الٹ جاتی ہے. یعنی کنگ کو اور کوئین کو اگر آپ شے کر دو تو وہ ہار جاتا ہے، باقی سپاہ جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. یہی حال اس جنگ میں جو ہے وہ رافیل کا تھا. رافیل کی پوزیشن کنگ یا کوئین والی تھی. اگر کنگ کو آپ نے اڑا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جنگ ختم ہو گئی، وہ جنگ ہار گیا. انڈیا کو پتہ تھا کہ یہ انہوں نے رافیل گرا دیا. پاکستان نے تو اعلان کر دیا کہ ہم نے ان کا رافیل گرا دیا، لیکن انڈیا جو ہے وہ اس کا اعتراف نہیں کر رہا تھا. اگر وہ اس کا اعتراف کرتا تو ان کی اپنی فوج جو ہے اس میں بوکلاہٹ پھیل جاتی اور وہ ہار جاتے، وہ ڈر جاتے، وہ گھبرا جاتے. تو انہوں نے اپنی فورس کا مورال ڈاؤن ہونے سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا کہ نہیں، کوئی رافیل نہیں گرا ہے، کوئی وٹنس دو، کوئی ایویڈنس دو. یہ چیختے رہے، چلاتے رہے، جبکہ پاکستان نے کہا کہ ہم نے ان کے 5 طیارے گرائے رافیل سمیت. یہ پاکستان کا پہلے دن کا سٹیٹمنٹ تھا. اس کے بعد جب خود رافیل بنانے والی فرانسیسی کمپنی نے جب اس کی تصدیق کی کہ ہاں ان کے ریڈار پر جو ہے ان کے طیارے کے گرائے جانے کی اطلاع ہے، تصدیق ہو چکی، انہوں نے جب کہا کہ ہاں گر چکا ہے، تو اس کے بعد جو ہے انڈین حکومت کے پاس مزید جھوٹ بولنے کا کوئی اور آپشن نہیں رہا تھا. ان کو پھر بحالت مجبوری اس کی تصدیق کرنی پڑی کہ ہاں ہمارا طیارہ جو ہے وہ رافیل کو گرایا گیا ہے. اب ظاہر ہے رافیل گر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. جس طیارے نے رافیل کو گرایا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ چائنیز طیارہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے جو ہے جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے.
اتنی جدید ترین ٹیکنالوجی کہ اگر وہ انڈیا میں کہیں بھی جائے گا، انڈیا کے میزائل جو ہے وہ اس کو گرانے میں یا اس کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ جو پوزیشن، جو حیثیت پہلے رافیل کو حاصل تھی، وہ پوزیشن، وہ حیثیت جو ہے وہ اب چائنیز طیاروں کو حاصل ہو گئی، جو کہ پاکستان کے استعمال میں تھی۔ یہ وہ خوف تھا جس خوف کی وجہ سے جو ہے خود نریندر مودی کی حکومت کو جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کر جو ہے پھر امریکہ سے جو ہے مدد مانگنی پڑی کہ خدا کے واسطے جنگ بندی کے لیے پاکستان سے کہہ دیا جائے، ورنہ پاکستان تباہی مچا دے گا اور ہم اسے روکنے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں ہے۔ ہماری تمام تر ٹیکنالوجی جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے۔ یہ ہے اس جنگ کی اندرونی کہانی، جس کے بعد پھر امریکی حکومت نے جو ہے وہ جنگ بندی کے لیے پاکستان سے کہہ دیا۔ تو اس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ یہ جنگ جیت چکا ہے۔ اب اس جنگ میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دو یعنی کہ چائنیز اور خود ویسٹرن ٹیکنالوجیز کا آپس میں ایک مقابلہ تھا۔ یہ دیکھنا جا رہا تھا کہ اس میں کون زیادہ پاورفل ہے۔ تو ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ چائنیز ٹیکنالوجی جو ہے وہ خود فرانسیسی ٹیکنالوجی پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گئی۔ اب خود پورا کا پورا انڈین فورس جو ہے وہ غیر محفوظ ہو گئی ہے پاکستان کے مقابلے میں، یعنی اپنے روایتی حریف کے مقابلے میں۔ تو اب یقیناً جو ہے وہ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ وہ چائنا سے جو ہے وہ معاملات بہتر کر کے ان سے جو ہے اس سے بھی اچھے جو ہے وہ جدید طیارے جو ہے وہ حاصل کر لیں، تاکہ وہ پاکستان پر جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے غلبہ پانے میں کامیاب ہوں جائے۔ اب ان کی کوششیں یہ، اور اس کے لیے وہاں جو ہے وہ میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ اب یہ جو جنگ تھی جس میں خود رافیل طیارے کو گرایا گیا، اس سے پورے کے پورے ویسٹ میں جو ہے وہ ایک خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی۔ چائنا جو ہے وہ ہر ملک کے جو ہے وہ حواس پر اس وقت سوار ہو چکا ہے کہ چائنا نے جو ہے وہ دفاعی لحاظ سے جو ہے وہ سب پر جو ہے وہ سبقت لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب خود جس طیارے سے جو ہے رافیل کو گرایا گیا، اس کی مانگ اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جو ہے پورا جو ہے وہ مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک جو ہے انہوں نے جو ہے وہ یہی طیارہ جو ہے وہ خریدنے کے لیے چائنا سے رابطہ شروع کر دیا ہے۔ یہی حال جو ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کا بھی ہے۔ خود امریکہ نے بھی جو ہے یہی طیارے جو ہے کہتے ہیں کہ چائنا سے لینے کے لیے جو ہے وہ بات چیت شروع کر دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ایک جنگ نے پوری دنیا کا جو ہے کاسا ہی پلٹ دیا ہے، یعنی کہ بند پتے جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے کہ چائنا کو اتنا ہلکا نہ لو۔ چائنا صرف جو ہے وہ تجارتی لحاظ سے ہی جو ہے، کاروباری لحاظ سے ہی جو ہے وہ نہیں پھیل رہا ہے، بلکہ دفاعی لحاظ سے بھی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے، ایک بہت بڑی تبدیلی ہے پوری دنیا کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر کو بھی جو ہے وہ چائنا کے لیے جو ہے وہ اپنی پالیسی میں جو ہے وہ نرمی لانا پڑی۔ جو ٹیرف انہوں نے لگایا تھا 145% کا، اس کو بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ریڈیوس کرتے کرتے نیچے لا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی بھی جو ہے خود چائنا سے تعلقات کو بہتر کرنا ان کی بھی مجبوری جو ہے وہ بن گئی ہے۔ دیکھنا یہ کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھنے جا رہا ہے۔ دوسری جو بہت بڑی خبر ہے تحریک انصاف والوں کے لیے، کہ اس دن کا جنہیں انتظار تھا کہ ٹرمپ کب جو ہے سعودی عرب کا دورہ کرے گا اور کب وہاں سے معاہدے کرے گا، کب وہاں سے ان کی واپسی ہوگی، اس کے بعد جو ہے خود عمران خان کا چیپٹر اوپن ہوگا ٹرمپ کی ٹیبل پر، اور اس کے بعد ٹرمپ کی جانب سے جو بھی فیصلے ہوں گے عمران خان سے متعلق وہ کیے جائیں گے۔ وہ انہیں جیل میں رکھنا چاہتے ہیں یا جیل سے رہا کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کس قسم کی طرز حکمرانی دیکھنے کے خواہش مند ہے ٹرمپ، یہ تمام تر جو ہے یہ فیصلے جو ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملیں گے۔ اسی دورے کا انتظار تھا، کیونکہ
عمران خان سے متعلق جو معاملات تھے وہ مشروط تھے خود سعودی عرب کے دورے سے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ پابند سلاسل کرنے میں خود سعودی عرب کا کتنا بڑا کردار ہے، اب یہ بات کسی سے کوئی ڈکی چھپی نہیں رہی۔ تو یہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ غالباً سعودی عرب پہنچ چکے ہیں، ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہاں سے جب واپسی ہوگی تو پھر وہ عمران خان کے لیے جو بھی ان کے پاس کارڈ ہیں، جو انہوں نے کارڈ سینے سے لگا کے رکھے ہیں، وہ کارڈ کو جو ہے پھر وہ اوپن کرنا شروع کر دیں گے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسکرین پر ہمارے رابطے کا نمبر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کو اگر ہماری ان اطلاعات پر کوئی تحفظات ہوں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو میری اطلاعات ہیں یہ صرف میرا تجزیہ ہے، حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا، مطابقت نہیں رکھتے، تو وہ اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے خیالات جو ہے وائس میسیج کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے ہمیں بھجوا سکتے ہیں، ہم انہیں اپنے پروگرام میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔